تو بات کرتے ہیں 9 ستمبر 2025 کی۔ اس دن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مشرق وسطیٰ کے نازک سفارتی توازن کو آپ سمجھے کہ بالکل ہلا کے رکھ دیا۔ آج کے اس سجے میں ہم دوحہ میں ہوئے اسی اسرائیلی حملے کو دیکھیں گے اور اس کے جو دور رس عالمی نتائج نکلیں ان پر بات کریں گے۔ اور یہ پورا واقعہ ایک بہت ہی بنیادی سوال کھڑا کرتا ہے کہ ہوتا کیا ہے جب امن قائم کروانے والے لوگ یعنی ثالث خود ہی نشانے پر آ جائیں۔ یہی وہ نازک صورتحال تھی جس نے پورے خطے میں ایک ہلچل مچا دی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ثالث پر حملہ۔ تو ہوا یہ کہ 9 ستمبر کو اسرائیلی طیاروں نے دوحہ میں رہائشی عمارتوں پر فضائی حملہ کیا، اور نشانہ کون تھا؟ حماس کے رہنما، وہ رہنما جو وہاں امریکہ کی تجویز کردہ جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے کھٹے ہوئے تھے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک غیر معمولی اقدام تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حملہ اسی ملک میں ہوا جو خود امن مذاکرات میں مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ اور اس حملے پر اسرائیل کا رد عمل بالکل صاف اور دو ٹوک۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کھلے عام ذمہ داری قبول کی اور کہا اسرائیل نے اسے شروع کیا، اسرائیل نے اسے انجام دیا اور اسرائیل اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ یعنی یہ کوئی خفیہ آپریشن نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ تھا۔ تو اس حملے کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ سیدھی سی بات ہے، امن کا پورا عمل ہی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ قطر کے وزیر اعظم کا یہ بیان سنیے، یہ اس حملے کی سنگینی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں نتن یاہو نے کل جو کیا اس نے ان یرغمالیوں کے لیے ہر امید کو ختم کر دیا ہے۔ یعنی ان کے مطابق اس حملے نے صرف مذاکرات کو ہی نہیں بلکہ یرغمالیوں کی رہائی کی امیدوں کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اور یہاں آ کر صورتحال کی اصل پیچیدگی سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہی وقت میں دو بالکل مختلف چیزیں چل رہی تھیں۔ ایک طرف تو اسرائیل کا مقصد تھا حماس کی مکمل شکست، اور دوسری طرف اسی اسرائیل اور امریکہ کی درخواست پر قطر امن کے لیے ثالثی کر رہا تھا۔ دوحہ حملے نے اس نازک توازن کو ایک ہی جھٹکے میں توڑ دیا۔ حملے کے فوری نتائج کافی سنگین تھے۔ سب سے پہلے تو قطر، جو ثالث تھا، اس نے مذاکرات میں شرکت ہی معطل کر دی۔ اس سے امن کی امید تقریباً دم توڑ گئی۔ پھر حماس کی قیادت تو بچ گئی، لیکن ظاہر ہے بے اعتمادی اور بڑھ گئی، اور شاید سب سے تکلیف دہ نتیجہ خود اسرائیل کے اندر دیکھنے کو ملا، جہاں یرغمالیوں کے خاندانوں کی امیدیں خوف میں بدل گئیں۔ لیکن یہ معاملہ صرف قطر یا حماس تک ہی محدود نہیں رہا۔ اس حملے کے جھٹکے پورے خطے نے محسوس کیے۔ اس کا معاشی اثر تو فوراً ہی نظر آ گیا۔ برینڈ خام تیل کی قیمت میں 0.6% کا اضافہ ہوا، جو کہ $66.39 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ خطے میں ذرا سی بھی بے چینی پوری عالمی معیشت پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اور سفارتی محاذ پر کیا ہوا؟ اسرائیل خود کو تیزی سے تنہا محسوس کرنے لگا، اور یہ مذمت صرف روایتی مخالفین کی طرف سے نہیں آئی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے بھی اس کی سخت مذمت کی۔ یہ ایک بہت واضح پیغام تھا کہ اسرائیل کی پالیسیاں اسے خطے میں تنہا کر رہی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس پورے معاملے کے سب سے اہم کھلاڑی یعنی امریکہ کے کردار پر۔ یہاں آ کر معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ سرکاری طور پر تو وائٹ ہاؤس نے کہا کہ قطر کے اندر یہ بمباری اسرائیل یا امریکہ کے مقاصد کو آگے نہیں بڑھاتی، لیکن دوسری طرف غیر مصدقہ رپورٹس یہ بتا رہی تھیں کہ امریکی حکام کو حملے کا پہلے سے علم تھا اور انہوں نے اس کی ہری جھنڈی بھی دی تھی۔ یہ تضاد واشنگٹن کے موقف پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور عرب سینٹر واشنگٹن ڈی سی کے خلیل جیشان کا یہ سوال بالکل صحیح جگہ پر لگتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ العدید میں امریکی فضائی دفاع نے دوحہ کے آسمانوں کا دفاع کیوں نہیں کیا، یا کم از کم اپنے ایک بڑے اتحادی کو آنے والے حملے سے خبردار ہی کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال خلیجی ممالک کے لیے امریکی سیکیورٹی کی ضمانتوں پر بہت سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے۔ تو آئیے اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس واقعے کو ایک بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ یہ حملہ دراصل مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے دو مختلف نظریات کے تصادم کو ظاہر کرتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں ایک تھیوری ہے جسے حقیقت پسندی یعنی ریئلزم کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ عالمی سیاست ایک غیر مستحکم اور تنازعات سے بھری جگہ ہے، جہاں ہر ملک اپنے قومی مفادات اور فوجی طاقت کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ اسرائیل کا یہ حملہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی سوچ کی ایک عملی مثال ہے۔ تو ہم یہاں خطے کے لیے دو بالکل مختلف راستے دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف ہے فوجی طریقہ کار جو خطرات سے نمٹنے کے لیے فوجی طاقت پر انحصار کرتا ہے، اور دوسری طرف ہے سفارتی راستہ جو مذاکرات، تعاون اور معاشی ترقی کے ذریعے استحکام لانا چاہتا ہے۔ دوحہ کا حملہ دراصل انہی دو نقطہ نظر کا تصادم تھا۔
تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس بدلتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں کون سا راستہ غالب آئے گا، فوجی طاقت کا استعمال یا سفارتی بات چیت؟ اور اس سوال کا جواب ہی خطے کے مستقبل کا تعین کرے گا۔